بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لہ صلاۃ و سلاما علی النبی المحترم. وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. محفل میں موجود اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ نظام، عزیزان گرامی، ہم نے بخاری شریف کے دروس کا سلسلہ لاسٹ منتھ شروع کیا تھا. بخاری شریف وہ کلام مصطفیٰ ہے جسے امام بخاری نے اپنی محنتوں کے ساتھ، اپنی کاوشوں کے ساتھ ان کو جمع کیا. نہ جانے کتنے سفر کیے ہوں گے، نہ جانے کتنا انہوں نے اپنا آرام عیش قربان کیا ہوگا. فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، ان باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر بولتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، آنے والے زمانے کے حالات بتاتے تھے. امام بخاری نے، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے سفر کیے، ٹریولنگ کی، اور وہ دور نہ جہازوں کا تھا نہ کاروں کا تھا. کتنا پیدل انہوں نے سفر کیے اور پھر جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر پھر ان کو ایک کتاب کی صورت کے اندر وہ جمع کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی. اور وہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اجازت کے ساتھ ان کو لکھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے. کتنا قبولیت ملی ان کی اس کتاب کو جو جمع کیا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں امام بخاری کی یہ کتاب
صحیح البخاری، جس پر امت مسلمہ کا، امت کا، علماء امت کا اتفاق ہے کہ کلام اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر اصح الکتب میں سے کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم اپنے زندگی کے اوقات کا کچھ حصہ 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم مہینے کے اندر ہم نکالتے ہیں فقط سرکار کی باتوں کو سننے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اوقات، یہ لمحات، ہمارا بیٹھنا، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ محفوظ ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت کے روز یہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار جب دیکھیں کہ ان کی کلام کو جمع کیا گیا تھا، لوگوں نے سنا تھا، تو سرکار خوش ہو جائے۔ اس سے اور بڑی انسان کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مقبولیت بہت ملی اس کی بات۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے پہلی حدیث کا کتاب الوحی سے تقریباً ہاف حدیث، آدھی حدیث ہم نے بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ سوال و جواب آپ کے اذہان میں کچھ آئیں، سوال کا سلسلہ، انشاءاللہ وہ بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے بے توفیق الہ۔ ہم نے جو حدیث کی ابتدا کی تھی، ہمارے جو آج نعت خان جنہوں نے نعت پڑھی ہے، ہمارے صوفی نذیر صاحب، اور ہم بہت مدتوں سے ان کی نعتوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک جذب بھی ہوتا ہے، کیف بھی ہوتا ہے، خلوص بھی ہوتا ہے، اور جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی نعت کے اندر وہ مشن جو سرکار لے کر آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ آج نعت کے اندر وہ بیان کر رہے تھے۔ اور سرکار کی ذات کو دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو شیشہ کے اندر دیکھے، آئینہ کے اندر، مرر کے اندر اپنی شکل و صورت کو دیکھے۔ یہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، بلکہ نظیر ہے، لیکن حقیقت ایسے نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے بھی چاہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اور وہ شیشہ مرر کیا تھا؟ وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیشہ اگر کلیئر ہو
تو شکل و صورت نظر نہیں آتی، اس لیے شیشے کے پیچھے بشریت کا مثالہ لگا دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ مظہر خدا، مظہر یہ ظرف مکان ہے، ظہور کی جگہ، دیدار کا مرتبہ، دیدار کی جگہ۔ اور پھر اس حدیث کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو 6 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، وہ ایک منشور ہے انسانیت کا۔ اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی لیڈر ان 6 چیزوں کو اپنا لے تو وہ ملک کا کامیاب لیڈر بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپ کپی طاری تھی۔ یہ بیان کیا ہے میں نے لاسٹ منتھ میں، لیکن تھوڑا سا ایک بریفلی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا سرکار سے، سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنا ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز کا ڈر تھا؟ یہ بات نہ تھی کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا یا سرکار پر اپنے آپ کو شک پڑ گیا کہ جنون کی حالت مجھ پر طاری ہو گئی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے وہ نبوت اور رسالت کا منصب، اس کے اظہار کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جانے سے پہلے 6 مہینوں تک منیمم، میکسیمم اس سے اور زیادہ ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صالحہ، رؤیا صالحہ مین سچے خواب وہ آنے لگے، اور نبی کا خواب بھی ایک وحی کی ایک قسم ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے اور اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ سرکار جو خواب دیکھتے رات کو، جب دن چڑھتا تو اس کی تعبیر ویسے کے ویسے پاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار جب گلیوں میں چلتے، پہاڑوں کی طرف درختوں سے گزرتے تو وہاں آوازیں آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب یہ سرکار سنتے اور رؤیا صالحہ بھی دیکھتے تو کیا سرکار کو شک تھا؟ بالکل شک نہیں، سرکار کو یقین تھا نبوت کا۔ سرکار جس وجہ سے ایک خوف طاری ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تنہا ایک
پرسن تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کی شہر کے اندر کہ یہ اتنا بڑی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے، تو کیا یہ بڑے بڑے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں مکہ کے قریش کے، دور کی بات تو اور صحیح جو اپنے خاندان کے تھے، ان سے ان کا مقابلہ کرنا اور ان کو ہدایت پر لے کر آنا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ یہی بات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنا ڈر لگ رہا ہے، اپنا آپ کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، بڑی دلچسپ یہ بات تھی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا اپنے مشن کے اندر۔ دیکھیں نا الفاظ کو، دیکھیں نا، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو اس مشن کے اندر جو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ ایک بات، کیوں؟ انکا تصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ غریب کیوں نہ ہوں، آپ ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور سوسائٹی کے وہ لوگ جو لوگوں پر بوجھ بن جاتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو نادار لوگ ہیں نا، اپنے پاس کچھ نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر آسمانی آفات آ جائیں، جیسے فلڈ آ جائے، زلزلے آ جائے، ان چیزوں کے اندر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، غور کیجیے گا، یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں کہا؟ سرکار کی توجہ تھی کہ وہ جو سردار ہیں مکہ کے، وہ مخالفت کریں گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اور باتیں کہیں، یہ وہ باتیں کہیں جو عام پبلک سے بلانگ کرتی تھی۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، اگر یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ کا مشن تو ہے عام لوگوں کو سدھارنا، عام لوگ، عام پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کیا بات کہی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی
کہ آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس منشور کو، کانسٹیٹیوشن کو اپنا لے، وقت کا ایک عظیم لیڈر بن سکتا ہے۔ اس کے پاس فائنینشلی کوئی وسائل نہ بھی، کوئی بڑا سے بڑا چودھری، بڑا سے بڑا سردار، بڑا سے بڑا نواب اس کے ساتھ نہ بھی ہو، تو وہ مشن جب لے کر آتا ہے، اب کیا میں نے جو ابھی وضاحت کی ہے آپ ان کی طرف توجہ کریں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ عام پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جس کے ساتھ عام پبلک کھڑی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب ہی ہوگا۔ اس کے بعد فانطلقت بی خدیجۃ حتی اتت بہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ ابن عم خدیجہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ایک بات ہماری محافل کے اندر خواتین بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، ہر خاتون جب سن رہے ہیں کہ اگر ان کے ہسبینڈ پر ایک ذمہ داری آ گئی ہے تو وہ خاتون خود خاتون خانہ وافلہ نہ شروع کر دے، رونا پیٹنا نہ شروع کر دے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ جس وقت سرکار واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگ جاتی، کہتی کہ بھی پتہ نہیں جن ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پریشان ہو گئی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے، اس دور کو جو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں اور آج کے دور کو ہم کہتے ہیں علم و نالج کا بہت بڑا سمندر کا دور ہے، اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، یعنی سٹون ایجز کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاتون کے ذہن میں ایسی اصول کی باتیں کیسے آ سکتی؟ اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی پتہ نہیں وہ ان کے چچا کو، ان کے دادا کو، فلاں کو بلایا جائے، یا رشتہ داروں کو بلایا جائے، بڑے لوگوں کو بلاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا میں تمہارے اس کے ساتھ کر، اور پھر یہ بھی تصدیق ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چل گیا تھا سرکار کا ایک مشن ہے، یا ظاہر ہے یہ اتنا وقت جو گزرا تھا سرکار کا، تو پھر سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ڈسکس تو کرتے ہوں گے نا باتوں کو، تو وہ ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب ان کا چچا زاد بھائی تھا، چچا کا بیٹا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ اس کو مذاہب کا، ادیان کا، تقابل ادیان کا، کمپیریٹیو ریلیجنز کا بڑا شوق تھا، بلکہ ان بتوں سے وہ بھی تنگ تھا، پڑھا لکھا تھا اس دور کے اندر، یعنی پڑھا لکھا ہونا اتنا تھا کہ کتاب کوئی پڑھ لیتا تھا۔ اس کو شوق تھا کہ یہ بتوں سے جان چھڑائی جائے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ اس دور کے اندر یہ اسلام، بیفور اسلام باتیں ہو رہی ہیں۔ اب میری طرف متوجہ ہے نا، توجہ ہے۔
बिफोर इस्लाम बातें हो रही है। तनस्सरा, वो नसरानी हो गया था, क्रिश्चियन हो गया था, क्योंकि उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना तौरा का तो काफी पहले से गुजर चुका था। आखिरी जो प्रॉफिट तशरीफ लाए थे बिफोर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। तो वो उसकी तलाश में कभी सीरिया की तरफ निकल जाता, कभी रोम की तरफ निकल जाता, कभी कहीं की तरफ चला, वो तलाश में था, हक की तलाश में। तो उसने तौरा भी पढ़ी और मवाइज जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जो मवाइज से एडवाइजेस वो भी उन्होंने पढ़े थे। तो वो क्रिश्चियन हो गए। हजरत खदीजतुल कुबरा जो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तो उनके ये बात जहन में थी कि मेरा चचाजाद कजन जो है वर्का, वो भी तो ऐसी बातें कहता है और हक की तलाश में है। तो मैं आज उस शख्स को उनके साथ मिलवाती हूं कि जो हक का पैगाम लेकर आया है। आज उसकी खुशकिस्मती होगी कि वो उनकी जियारत भी करे और उनके साथ खड़ा हो जाए। ये मकसद न था, ये कि पूछने के लिए गई थी कि ये बताओ कि वो कि सच्चे हैं या नहीं है, क्या बात कह रहे हैं, ये बात न थी। वो चाहती थी कि वर्का बिन नौफल जो हक की तलाश में है उसको बता दूं हक आ गया है, हक आ गया है। जब वो आए वर्का बिन नौफल के पास सरकार को साथ चली, तो उन्होंने तस्दीक के लिए, अपनी तस्दीक के लिए, अपनी तशफ़ी के, सरकार को बताने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन के पूछने ने कहा आपने क्या देखा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो गारे हिरा के अंदर जो हालात हुए थे, कन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्रील अमीन, वो सामने बयान किया। तो वर्का बिन नौफल समझ गया। उसने कहा ये तो वो नामूस है, नामूस जो खैर का पैगाम लेकर आए। एक नामूस होता है, एक जासूस होता है, एक वजन। जासूस वो है जो शर की तलाश में फिर रहा हो खुफिया तौर पर, और नामूस वो है जो हक और खैर लेकर फिर रहा हो। तो उसने कहा ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ था। अच्छा, ईसा का नाम, हालांकि क्रिश्चियन हो गया, ये नहीं कहा ये तो वो नामूस है जो ईसा पर नाजिल हुआ, नहीं, उन्होंने कहा मूसा पर नाजिल हुआ। इसलिए दो बातें थी, जो मुशाबहत थी हजरत मूसा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो हजरत ईसा को नहीं थी। उसकी एक वजह तो ये थी, जो होने वाला था वो समझ चुका था। पूरी की पूरी किताब जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली तौरा की सूरत में, हजरत ईसा को किताब नहीं मिली।
وہ چند نوٹس ملے تھے جس کے اندر مواعظ تھے، زندگی کا منشور، زندگی کا یہ ایک لا وہ نہیں ملا تھا، وہی تورات سے ہی لے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ البتہ کچھ مواعظ، کچھ نصیحتیں ایکسٹرا انہوں نے اپنی امت کو پیش کی، اس میں نہیں ہے کوئی شک۔ لیکن دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا فرعون کے ساتھ وہ لڑائی اور جھگڑا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اس صورت میں سامنے نہیں آیا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنے والا تھا، یعنی ابو جہل کی صورت کے اندر یا ابو لہب کی صورت کے اندر۔ پھر وہ بھی جانتے تھے کہ سب سے زیادہ مخالفت جو ہوگی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ورقہ بن نوفل ایمان لے آیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورقہ بن نوفل ایمان لے آیا۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں جب آپ کی قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ مراد ہے وہی پڑھے تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میں الفاظ ان احادیث کے وہ کلمات میں پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کرتا چلوں گا۔ فانطلقت به خدیجہ، سیدہ خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلیں، کہاں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ان کے چچا کا بیٹا تھا۔ وَكَانَ إِمْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وہ ایسا آدمی تھا جو جاہلیت کے زمانے میں یعنی سٹون ایجز بیفور اسلام وہ کرسچن ہو گیا تھا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، وہ عبرو کتاب کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا انٹو انجیل کے اندر۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، انجیل میں سے وہ لکھا کرتا تھا عبرانی زبان میں، ما شاء، جو کچھ بھی چاہتا تھا اللہ رب العزت چاہتا وہ لکھا کرتا تھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ قَدْ عَمِيَ، وہ بلائنڈ ہو چکا تھا۔ فَقَالَتْ لَهُ خدیجہ، سیدہ خدیجہ نے ان کو کہا یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے سے تو کچھ پوچھ لو، ان کی بات کو تو سن لو۔ تو ورقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبر ما رأى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا غار حرا کے اندر سب کچھ بتا دیا۔ تو ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي انزل الله على موسى، یہ تو وہی ناموس ہے، وہ تو خیر کا خفیہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت جو ہے نے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ تو وہی بات ہے،
یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ رہتا اس یخرجو کا قوموں کا، جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّ ہوں، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ میرا اپنا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے ریلیٹیو؟ قال نعم، ورکا نے کہا بالکل۔ کیوں؟ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، آج تک کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا یہ پیغام لے کر مگر اس کی مخالفت کی گئی، اس کے ساتھ دشمنی اختیار کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر وہ دن مجھے مل گیا، وہ ٹائم مجھے مل گیا، وہ زمانہ مجھے مل گیا، انصرُكَ نصرًا مُعَزَّرًا، میں آپ کی مدد کروں گا اور سٹرونگلی مدد کروں گا، آپ کے ساتھ میں ہر وقت کھڑا ہوں گا۔ ثم لم ينشب برکۃ ان توفی وفطر الوحش، اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل وہ فوت ہو گئے، بڑھاپا تھا، اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ یعنی پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ، ریڈ، پڑھیے۔ جبریل امین نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں کہا اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر اللہ کے نام تو بہت ہیں، کون سا نام؟ تو پھر دوسری وحی آئی بتانے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ جو بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام، یعنی کون سا نام؟ اللہ۔ اللہ کے نام ایک ذاتی ہے، کچھ صفاتی ہے۔ تو ذاتی نیم اللہ کی ذات، اللہ، اور جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام کا، اور بہت سارے جو صوفیہ ہیں ان کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ ہے یہ ایک اسم اعظم ہے، بعض کے نزدیک ہے، بعض صوفیہ جو محوث ہیں، حساب بھی کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی نیم اس بندے کا اللہ کے 99 نیم کے ساتھ ان کے نمبر مل جائیں تو پھر وہی نیم اس بندے کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ کبھی 2 ناموں کو ملانا پڑتا ہے، کبھی 3 ناموں کو ملانا پڑتا ہے، یہ تو پھر الگ بات ہے، ایک درمیان میں ہم نے بات کہہ دی۔ اللہ کے نام کے ساتھ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو پیدا کیا گوشت کے علق کہتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا، ایک پیس آف میٹ، وہ اس سے پیدا کیا۔ اقرا، پھر کہا پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور اب آپ کا رب جو ہے اکرم ہے، بڑی عزتوں والا ہے۔
انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور وہ علم جو ہے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو اللہ رب العزت نے۔ عزیزان گرامی، یہاں وحی کا سلسلہ رک گیا۔ فطر الوحی، وحی جو آ رہی تھی وہ بریک لگ گئی۔ کتنا عرصہ بریک لگی رہی؟ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری جو شرح ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف کے وہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی شروحات بہت لکھی گئی، بہت لکھی گئی۔ جو فیمس ہیں ان میں سے یہ عمدۃ القاری ہے، فتح الباری ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ارشاد الساری ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بھی ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کی اور لکھا، اور ہم تو وہ فیض ہم نے حاصل کیا حضور سید غزالی زمان راضی دوران سید امام احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ سے، جو احادیث کی بخاری شریف کی انہوں نے تشریح کی۔ انشاءاللہ وہی فیض جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کو یہ پیش کریں گے۔ اور یہ وحی کا سلسلہ کتنا رکا وہ میں بتاتا چلوں۔ امام بدر الدین عینی نے کہا 3 سال، بعض نے کہا 2 سال، بعض نے کہا 6 ماہ۔ یہ کیوں تھا؟ اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ شوق بڑھ جائے، شوق بڑھ جائے، اور پھر وہ شوق اتنا بڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر تشریف لے جاتے تو وہی خیال تھا رب کائنات کا، اور وہی سلسلہ تھا، توجہ تھی رب کائنات کی۔ وہ تلاش میں تھے کہ اس ذات کا جو کلام میں نے سنا تھا اس کے اندر وہ لذت تھی، وہ ایک چاشنی تھی، وہ اس کے اندر ایک محبت تھی، وہ کلام کہاں گیا مجھ سے؟ وہ تلاش میں رہتے تھے، کبھی اسی پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ یہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، ویسے ایک عام طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس مقام پر جہاں وہ ملے تھے پھر وہاں پہنچ کر وہاں بیٹھتا ہے بندہ اور یاد کرتا ہے۔ امراء القیس ایک شاعر ہے عربی زبان کا، کفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بے سکت اللوا بین التخول فحولی۔ وہ ان مقامات کو یاد کرتا تھا جہاں اپنی جو ان کے محبوب تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو اب یہ تو ایک ناپائیدار قسم کی محبت ہے جو ختم ہونے والی ہے، لیکن جو محبت، جو ذوق اور وہ جو کلام کے اندر سننے میں تھا، اللہ کے کلام کی بات ہم بیان کریں، پڑھیں، غور سے سنیں، اتنا وہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا جبریل امین سے۔ تو اس کے اندر کیا ذوق ہوگا، کیا لذت ہوگی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذوق کی سننے کی تلاش میں رہے اور وہ سلسلہ چل پڑا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس حدیث کو، پھر دوسری حدیث کو شروع کریں گے کہ پھر جو وحی کا سلسلہ پھر جب جاری ہوا تو پھر کیا کیفیات تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔